حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسر عظم المیت، میت کی کسی بھی ہڈی کو، کسی بھی اعضا کو توڑنا، کسر عظم المیت، کسرہ یکسر کے معنی توڑنا، عظم کے معنی ہڈی، میت کے معنی مردہ کہ کسی بھی ہڈی کو توڑنا، کسر عظم المیت، میت کی ہڈی کو توڑنا گویا کہ یہ برابر ہے جرم کے اندر، گناہ کے اندر، غلطی کے اندر، ککسرہ حیا، جس طریقے سے اس کی زندگی کے اندر اس کی ہڈی کو کیا کیا جاتا تھا، توڑا جاتا۔ اب کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میت کے ساتھ کسی بھی طرح کی اذیت کا یا کسی بھی تکلیف کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے جس طریقے سے اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کے جسم کی بے حرمتی نہیں کی جاتی، اس کو توڑا نہیں جاتا، اسی طریقے سے اس کے مرنے کے بعد اس کے جسم کے کسی بھی اعضا کو توڑنا نہیں چاہیے، اس کو توڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے دنیا کے اندر اسے تکلیف پہنچتی ہے اور دنیا کے اندر اس کے جسم کا احترام کیا جاتا تھا، اسی طریقے سے آخرت یعنی اس کی اخروی زندگی میں شروع ہونے کے بعد والی زندگی میں بھی اس کا احترام کرنا چاہیے، اسی طرح کا معاملہ اس کے انتقال کے بعد بھی کرنا چاہیے۔ گویا کی عزت اور احترام کے اعتبار سے مردوں کو تکلیف دینا یہ ناجائز اور حرام ہے، مردوں کو کسی بھی طرح کی تکلیف دینا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح آدمی کے انتقال کر جانے کے بعد اس کے جسم کے کسی بھی اعضا کو نکالنا، موجودہ زمانے میں دیکھتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم کے وقت بہت سارے اعضا اس کے نکال لیے جاتے ہیں، جو اس کے اعضا کارکرد ہوتے ہیں، تو اس کا نکالنا یا اس کے جسم کا کسی حصے کو کاٹ لینا یہ بھی غلط اور حرام ہے، یہ بھی غلط اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے میت کی قبر کو کشادہ بھی رکھنا چاہیے تاکہ میت کو لٹانے میں اور اس کو دفنانے میں کسی قسم کی کوئی تکلیف کا سامنا نہ ہو۔ اس سے اس حدیث کا ایک پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ اگر میت کے جسم کا کوئی حصہ بذات خود کٹ گیا ہے یا اس کے جسم کا کوئی حصہ نکل آیا ہے تو میت کے ساتھ جوڑ کر اس کے قبر کے اندر دفن بھی کر دینا چاہیے، اس سے اس کو الگ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس کے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ گویا کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی احترام اور اس کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طریقے سے زندگی میں انسان کے کسی بھی اعضا کو توڑنا مناسب نہیں ہوتا یا اس کے جسم کے کسی بھی عضو کو اس سے الگ کرنا مناسب نہیں ہوتا، اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی میت کے جسم کے کسی بھی حصے کو نہیں توڑنا چاہیے، ہے نا، کیونکہ اس کے ذریعہ سے اس کو تکلیف پہنچنے کا امکان ہے۔ اس حدیث کے ذریعہ بڑے بلیغ انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے امام مسلم کی شرط پر روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو روایت کی ہے وہاں پر فی الاسم کا اضافہ کیا ہے، یعنی اس کو گناہ ملتا ہے۔ اگر آدمی میت کے کسی اعضا کو توڑتا ہے تو توڑنے والوں کو کیا ہوتا ہے، اس پر گناہ ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محافظہ کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جسم کے میت کے کسی بھی عضو کو نقصان پہنچانا یہ حرام اور ناجائز ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے دور حاضر میں مرنے کے بعد جو اعضا کو وقف کر دیا جاتا ہے
یا اس کے جسم کے کسی عضو کو نکال لیا جاتا ہے، یہ طریقہ بھی بالکل غلط اور حرام ہے، اس طرح سے کرنا جائز نہیں ہے۔